علماء اہل سنته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ وبرسولہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام بابا سے بلند پڑے گا صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین بندے رب دے دعا کر کے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے لکھی ہوئی لوح والی تحریر بدل دے لکھی ہوئی لوح والی تحریر بدل دے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثناء امام الانبیاء سید الانبیاء رئیس الانبیاء اشرف الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ رسالت مآب دی اندر ہدیہ درود و سلام اور نعت شریف دے چند کلمات چند اشعار میں پڑھنا ثواب حاصل کیتے ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت تہاڈی میری حاضری اپنے کرم دے نال قبول فرماوے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سلطان مبین دے وچ ارشاد فرمایا الا خبردار ہو جاؤ انا بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ولا هم یحزنون اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہے۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے
وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، متقی بنے۔ یہ آیات مقدسہ دا تسا ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت دے اندر اپنی اولیاء کاملین جنہیں اللہ دے ولی ہیں، اللہ دے دوست ہیں، اللہ نے انہاں دا ذکر کیتا ہے اس آیت دے اندر۔ ماہ ربیع الثانی جنہاں نو اس مہینے نو ماہ ربیع الغوث بھی آکھیا جاندہ ہے کہ اس مہینے دی نسبت محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نور یزدانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی و بغدادی الحسنی والحسینی المعروف بابا 11ویں والے پیر رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا عرس پاک ہندے اس ماہ دے اندر دن 10 دا تے رات 11 دی۔ سو اس نسبت نال پوری دنیا دے اندر اہل اسلام مومن بندے او پوری دنیا دے اندر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر خیر فرماندے نے۔ جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر، محافل دے اندر، درس قرآن دے اندر مختلف انداز دے وچ ذکر خیر غوث الورا ہوندا ہے۔ سو اس نسبت نال میں بھی قرآن مجید دی او والی آیت پڑھی ہے جن دے وچ اللہ پاک نے اولیاء اللہ دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ دے ولی ایک ہوندا کلے ولی تے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں امام الاولیاء، ولیاں دے امام۔ آپ کلے پیر نہیں ہیں، پیرانے پیر ہیں، یعنی پیران دے بھی پیر ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی والبغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ کائنات دے ہر پیر، ہر ولی دی گردن تے میرا پیر ہے۔ یہ آپ دا مقام ہے، مقام ولایت دے اندر، شان ولایت دے اندر، اور سارے پیران دے وچوں، سارے اولیاء اللہ دے وچوں جو مقام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ نو حاصل ہے، وہ مقام شان ولایت دے وچ آپ تو بعد وچ کسی نو بھی نہیں ملیا۔ آپ تو قبل تے صحابہ کرام بھی ہیں، آپ تو قبل تے تابعین بھی ہیں، آپ تو قبل تے تبع تابعین بھی ہیں، آپ تو قبل تے دیگر اولیاء کاملین بھی ہیں، لیکن آپ دی ذات بابرکات تو بعد وچ لے کے ہون تک اللہ پاک نے اے والا مقام کسی نو بھی نہیں عطا فرمایا جو مقام حاصل ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سلطان مبین دے اندر ارشاد فرمایا الا خبردار ہو جاؤ۔ اے والا لفظ اتھے آندا جتھے اگلی گل انتہائی اہم ہوئے، انتہائی اہم اور خاص گل ہوئے، اتھے مالک ارشاد فرماندے الا خبردار ہو جاؤ۔ مالکہ نے پھر ڈبل تاکید کی تھی، اللہ نے الا بھی آکھیا، الا کہن تو بعد پھر انہ بھی آکھیا۔ انہ دا میں نہ ہوندہ بے شک، یعنی کوئی شک شبہ علی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے الا کہہ کے پھر انہ کہہ کے ڈبل تاکید کر کے پھر اگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیاں دا ذکر فرمایا۔ پہلا مسئلہ نکلا اس آیت تو کہ اولیاء اللہ دا ذکر کرنا، ولیاں دا ذکر کرنا اے مولویاں دا طریقہ نہیں، اولیاء دا ذکر کرنا اے بریلویاں دا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اولیاء دا ذکر کرنا خود سنت الہیہ ہے، اللہ دا طریقہ ہے۔ اللہ خود اپنے ولیاں دی شان بیان فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ خبردار ہو جاؤ، انہ بے شک اولیاء اللہ جو اللہ دے ولی ہیں۔ اولیاء اے جمع دا سیغہ ہے، ولی دی جمع ہے، تے ولی جو لفظ ہے اے ولادے وچوں بنے ہے،
تے ولا دا مطلب یہ ہوندا ہے، معنی یہ ہوندا ہے کہ جڑا اللہ تبارک و تعالی دے مرضی دے مطابق زندگی گزار کے اپنی مرضی نال نہیں، اپنی منشا نال نہیں، اپنی خواہشات نال نہیں، کلی طور تے ٹوٹلی طور تے جس بندے دا اٹھنا بھی مالکاں دی مرضی دے مطابق ہوئے، بہنا بھی اللہ دی مرضی دے مطابق، کھاوے تا بھی اللہ دی مرضی دے مطابق، جے پیوے تا بھی اللہ دی مرضی دے مطابق، جے چلے تا بھی اللہ دی مرضی دے مطابق، جے بیٹھے تے اللہ دی مرضی دے مطابق، جے اٹھے تے اللہ دی مرضی دے مطابق، حتیٰ کہ جے سوے تا بھی اللہ دی مرضی دے مطابق، جے جاگے تے تا بھی جڑا اس مقام تے جا پہنچے، اللہ دے خاص قرب وچ پہنچے، اللہ دے قرب وچ پہنچے، انہوں ولی کہندے نے، انہوں کی کہندے نے؟ اتے سبحان اللہ آخری سی لیکن تسی نہیں آکھی، اور اچھا کھودا سبحان اللہ۔ اینج زندگی گزار کے اللہ تا جا قرب حاصل کر لوے، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اسا جی میں باقی معاملات وچ نا اپنی مرضی دی سیٹنگ کیتی ہوئی ہے، ایویں ولایت دی بھی ولیاں دی بھی اسی اپنی مرضی دی سیٹنگ کیتی ہوئی ہے، اپنی مرضی دا ایک معیار بنایا ہویا ہے، اپنی مرضی دا ایک پرکھنا رکھے ہویا ہے کہ جڑا میری اس پرکھ دے مطابق بندہ اترے او اللہ دا ولی ہوندا ہے۔ اسی اپنی مرضی دا ایک معیار سیٹ کیتا ہویا ہے کہ جڑا جن کول کپڑے چنگے پاون نہ ہون، پھٹے پرانے کپڑا پاوے، اسی انہوں پیر کہنے ہیں، تے جڑا چنگا لباس پا لوے سننے نہیں، اے تے چنگا کپڑے پاندہ لہذا اے نہیں ولی ہو سکتا، توجہ سارے دی ہے۔ جڑا کو مرغا کھا لوے اسا کہنے نہیں یہ پیر نہیں ہے تے مرغے کھاندا ہے، پیر ہوندا ہے یا ولی ہوندا ہے یا دال کھاوے، اے ساری مرضی دی سیٹنگ ہے۔ جن کو جتی بھی ٹوٹی ہوگی نا جی اسی کہنے اے پیر ہے، تے جن کو جتی چنگی ہوگی کہنے نہیں یہ پیر تھا نہیں نا، پھر اللہ دا ولی تو نہیں ہو سکتی، اے ساری سیٹنگ ہے۔ جبکہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جن دا ٹوٹل اٹھنا بیٹھنا مالکاں دی مرضی دے نال ہوئے، دال دا، مرغے دا، ماٹھے کپڑیاں دا، چنگے کپڑیاں دا، ان دا کوئی تعلق نہیں ولایت دے نال، جنہوں سمجھ آ کہ سبحان اللہ۔ نہ دال دا تعلق ہے، نہ مرغے دا تعلق ہے، نہ چنگیا کپڑیاں دا تعلق ہے، نہ پھٹیا پرانے دے کپڑیاں دا تعلق ہے، بس مالک چنگے پہناوے، او قرب والا بندہ چنگے پہن لیندہ ہے جی، او پھٹے پرانے پہناوے پھٹے پرانے پہن لیندہ ہے، تے جے مالک مرغا کھواوے او مرغا کھاندہ ہے، تے جے مالک انہوں دال کھواوے تے پھر وہ دال کھاندہ ہے۔ اینا شیوان دا تعلق ولایت نال نہیں ہے، اینا شیوان دا تعلق ولیاں نال نہیں ہے۔ ولی انہوں کہندے نے جدی ٹوٹل طور تے مرضی ان دا چلنا پھرنا اللہ دی مرضی دے مطابق ہو جاوے، جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ لفظ ولی، لفظ ولی سارے بولیے گا اور اچھی بولے گا، آلے بچوں کو چارہ پنجہ نہیں آکھیا، لفظ ولی، ولی اللہ، اللہ کا ولی، اے لفظ واو لام اگے یا، اے ولی۔ ولی قرآن پاک دے اندر بہت سارے مقامات تھی یہ لفظ آیا ہے، بہت جگہ تھے، وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، لیکن مختلف مقامات ولی مختلف معنی وچ یہ بولیا گیا، یہ دے مختلف معنی نے۔ ایک دا معنی ہے ولی دا محب کی بلا، محبت کرن والا، ولی او ہوندا جا رب نال پیار کرے، انہا مطلب ہے معنی ہے ولی اللہ، اللہ کا محب۔ اگر ولی بمعنی محب ہوئے تو پھر ولی اللہ کا مطلب بنا محب اللہ، اللہ کا محب، یعنی اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے پیار کرنے والا، پھر ولی اللہ کا معنی یہ بن گیا۔ اور اللہ دے نال جڑی محبت ہے نا جی، وہ ادو ہوندی، توجہ کریا جی، اللہ دے نال محبت ادو ہوندی ہے
کہ جنوں اللہ اپنی محبت واسطے چن لوے، جنوں اللہ چنے، جدا انتخاب اللہ کرے، پھر او دی محبت ہے اللہ پاک نہ، جنہوں سمجھ آکو سبحان اللہ۔ جڑا اللہ تبارک و تعالی جدا چناؤ کر لوے، اور جملہ سننا توجہ کرے جا، جڑا اللہ دا محب ہوندہ نا، اللہ نال پیار کرنے والا ہوندہ ہے، تے پیار بھی اونج کرے جنج پیار کرنا حق بندہ ہے۔ بس ابتدائی گلہ تو چار ذرا مشکل ہیں، اگے انشاءاللہ کم سوکھا ہو جائے گا، تو توجہ کرو گے میں نے سمجھان دے وچ آسانی ہو ویسی۔ جڑا ہوندہ ہے محب، محب انہوں کے اندر جڑا محبت کرن والا ہوندہ ہے، محبوب انہوں کے اندر جد نال محبت کیتی جاندی ہے۔ اللہ دی ذات محبوب ہے، ساری کائنات محب ہے، ساری کائنات اللہ نال پیار کر دیئے، لیکن وہ جڑا پیار ہے تہاڈا میرا سارے دا اللہ نال، اے پیار ساڈی مرضی دا ہے۔ جتھے دل کیتا اتھے پیار پا لیا، تے جتھے دل کیتا اتھے پیار علی کنڈی لا لئی۔ بیٹھے ہو تد کر کے پھر آپا ولی اللہ بھی نہیں، سمجھ آ رہی؟ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سچا محب ہوتا ہے، انہیں ایسی پیار علی کنڈی پائی ہوندی کہ پھر ہٹ کے ٹوٹ دی، پھر وہ دی اپنی مرضی نال نہیں، تے اے محبت انج دی محبت او کردہ ہے جنہوں اللہ آپ چنے، جنہوں اللہ آپ چنے۔ اور جملہ سننا، اللہ پہلے اللہ نو اس بندے نال محبت ہو جاندی، پہلے اللہ نو دے نال پیار ہوندہ ہے، جدو رب نو او دے نال پیار ہویا پھر رب دی منشا ہوندی ہے کہ ایدے دل وچ بھی ہن صرف میرا پیار ہوئے۔ پہلے رب نو او پسند آ جاندہ ہے، رب دے چناؤ وچ او آ جاندہ ہے، رب دے انتخاب وچ او آ جاندہ ہے۔ جدو پھر اللہ پاک دیو خاص نظر رحمت وچ آ گیا، جب اللہ پھر وہ چناؤ کر لیندہ ہے، پھر وہ ساری محبتہ چھڑ کے خالصتاً اللہ دے نال انہوں پیار ہو گئندہ ہے۔ یعنی اندر تو ثابت ہوا ہے جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ محب بھی ہوتا ہے، وہ محبوب بھی ہوتا ہے۔ نہیں ٹھنڈے سبحان اللہ تو اسی آکھی ہے، جو ولی اللہ ہوتا ہے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ محب بعد چ بندہ ہے، محبوب پہلے بن جاتا ہے۔ اور دب کیا کہو سبحان اللہ۔ ولی بمانا محافظ، حفاظت کرنے والا، ولی دا مانا حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ اگر یہ دا مانا حفاظت کرنے والا کیتا جاوے نا تے پھر ولی اللہ، یہ دا پھر مانا کی بنے اللہ کی حفاظت کرنے والا، یعنی ولی کا مانا حفاظت کرنے والا، محافظ تے ولی اللہ کا محافظ۔ جی اللہ کے محافظ دا مانا ہی ہوندہ ہے کہ او دے دین دی حفاظت کرنے والا، جڑے او دے امور ہیں، جڑے اللہ دے احکام ہیں، تلکا حدود اللہ، جو اللہ کی حدود مقرر کر دی گئی ہیں، ان حدود کی حفاظت کرنے والا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی دا بندہ اللہ کے امور کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے احکام کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ جب اللہ کے امور کی وہ حفاظت کرتا چلا جاتا ہے تو ایک وہ وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا محافظ بن جاتا ہے، پھر اللہ او دے امور دی حفاظت کر دے، اللہ پھر او دے کمہ دی حفاظت کر دے، لہذا پھر انہوں گن مین دی لوڑ۔ بیٹھے ہو ولی اللہ، جو اللہ کے امور کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے امور کی حفاظت کرتا ہے۔ ثابت ہویا جو انج سودا ہوندہ نا جی ڈبل طرف ہیں دو پاسوں، اے محافظ او دا بنیا، او دے محافظ تو مراد ہے او دے دین دا، تو سمجھ آ رہی ہے، او دے احکام دا، او دی شریعت دا، او دے حدود دا محافظ بنیا، تے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اے دو امور دا محافظ بن جاندہ ہے۔ ان تو پھر ثابت ہویا جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ محافظ بھی ہوتا ہے، محفوظ بھی ہوتا ہے۔
سبحان اللہ اچھی بندی ہے، چلو تسی ٹھنڈی آکھی، اللہ قبول فرماوے۔ میں پھر جملہ عرض کرنا، اللہ کرے میں سمجھا سکا، میری نالائکی ہے میں سمجھا نہ سکیا۔ میں پہلا جی ایک معنی نا جی ولی اللہ، کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ محب بھی ہوتا ہے محبوب بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اندر جو دوسرا معنی کیتی جاوے حفاظت والا، تو پھر اے ولی اللہ محافظ بھی ہوتا ہے محفوظ بھی ہوتا ہے، یعنی پہلے اللہ کی امور کی حفاظت کرتا ہے، پھر اللہ یہ حفاظت فرماندا ہے۔ تے جس بندے دی پھر اللہ حفاظت فرماوے، توجہ کریا جی، جدی حفاظت اللہ فرمائے پھر انہوں گن مین دی ضرورت نہیں پیندی۔ تے جے پیر انہوں نے گن مین رکھے نے تو سمجھو ہلے تو ویلا ہے، بیٹھے ہو کہ واقعہ جی، جے پیر انہوں نے پراڈو تے پیچھے گن مین رکھے ہوئے نا تے سمجھو تو ہلے نا وہ شاید ویلا ہے، پھر تو پیر تے ہو سکنا، پیر نہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا محافظ اللہ ہوتا ہے۔ اب بندیاں دی حفاظت دی پھر ضرورت نہیں ہوندی، پھر بندیاں دی حفاظت سے انہوں یقین بھی نہیں رہندا، کہنا نہیں تیری ضرورت نہیں جناب۔ جیا چونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ انبیاء کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ جو انبیاء دی صفات ہوندی یعنی وہ رنگ انہاں وچوں نظر آندا ہے ولیاں وچوں، تو انبیاء کی یہ صفت ہوتی ہے، انبیاء کا یہ وصف ہوتا ہے۔ پاویں سامنے فرعون بیٹھا ہوئے لیکن موسیٰ ڈر دے، وکڑی ٹھنڈی تھی سبحان اللہ کی، سامنے نمرود بیٹھا ہوئے لیکن ابراہیم ڈر دے، پورا شہر مکہ دشمن ہوئے لیکن مدینے والا پھر کلمہ حق کہتے ڈر دے نہیں ہے۔ یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ انبیاء کا وصف ہے۔ تو جو انبیاء کی صفات ہے ان کے جو مظہر ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ نبوت کے فیض کو ولایت کہتے ہیں۔ اگر نبوت کے جو فیض ہے اس کو ولایت کرتے ہیں، انبیاء کے صفات کے جو مظہر ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو پھر سمجھ آتی ولیاں نو بھی ڈرنا نہیں چاہیے، تو ولی ڈردے بھی نہیں کسی کو۔ توجہ کر رہے ہو جی؟ اولیاء اللہ کسی سے ڈرتے نہیں، تو جڑا ڈردا ہوئے جی اللہ کا قرآن ہے نا، لا خوف علیہم، اس لیے اللہ نے کہا ان کو خوف نہیں ہے، ان کا محافظ جو اللہ ہے، ان کی حفاظت کرنے والا جو اللہ ہے۔ دو معنی، ولی بمعنی مددگار بھی ہوتا ہے، ولی بمعنی مددگار بھی ہوتا ہے۔ ولی اللہ اللہ کا مددگار، یعنی اللہ کی مدد کرنے والا۔ کیوں جی؟ اتنے تو بڑا رولا پیا جاندہ، دیواراں تے لکھے ہوندہ ہے، وڈے وڈے پوسٹ لگ جاندے نے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، جبکہ ولی اللہ کا معنی ہی اللہ کا مددگار ہے، وہ بندہ اللہ کا مددگار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 28واں سپارہ ہے، کنواں 28واں سپارہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ صف ہے، آپ نے ارشاد فرمایا او میرے حواریوں، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ اللہ کے نبی اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی شرک مٹانے کے لیے آتا ہے، شرک پھیلانے کے لیے نہیں آتا۔ اب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے حواریوں، تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا؟ کہنا چاہیے سگا جناب تسا تے اللہ دے نبی ہوتے شرک دیا گلاں کر دے پہ تسا رب کو مدد منگو، جو تسا ساڑھے کو مدد منگ دے پہ ہو تو پھر یہ تو شرک ہو گیا نا جی۔ اگر خشک ملہ دی اصطلاح اے لگائی جاوے تو پھر حضرت عیسیٰ کیڑے کھاتے جا گئے بھی، یہ رب کا قرآن ہے۔ فرمایا تو اڈے چکڑا بندہ جو میری مدد کرے گا، من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کی طرف؟ تو جواب دے وچ حواری بولے، کہنے لگے جی اسی مددگارا تو ہڈے بھی مددگارا تے نحنو انصار اللہ، نالی اللہ دے بھی مددگار اسی ہاں۔ ہوں یہ تو ڈھیر وڈی ساری گل ہو نہیں گئی، گل تے سمجھو بھئی آپس دے وچ مدد کرنا مولوی ہوری کہندے نے اے شرک ہوندا پیا تے رب دا قرآن ہے۔ حواری کہنے لگے ایسا اسی تیرے بھی مددگار ہاں تے رب دے بھی مددگار ہاں، وہ تے اللہ دے مددگار بنے بیٹھے ہیں۔ تے ولی اللہ کا معنی بھی یہی ہے، اللہ کا مددگار۔ اللہ کا مددگار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والا،
کس کی بلا؟ دین کی مدد کرنے والا. لیکن جدو دین دی مدد بندے کردے پینے تے پھر سمجھ آندی ہے کہ بندے دا آپس مدد کرنا اے شرک والی گل نہیں ہے، این اسلام ہے، این دین دے مطابق ہے، خلاف دین نہیں ہے، خلاف شرع نہیں ہے، خلاف قرآن نہیں ہے، خلاف حدیث نہیں ہے. ایک دوسرے مدد کرنا سلسلہ تے پورے قرآن پاک دے اندر موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ بدر دے اندر سرکار نے اپنی سونی پیشانی زمین تے رکھ چھڑی. یا اللہ اے جے میں 313 لے کے آیا نا تے جی آج یہ 313 ٹر گئے نا تے قیامت تک پھر تیرے نام لینے والا ہی کون نہیں رہنا ہے. محبوبہ نے بھی محبوبانہ انداز وچ گل کیتی ہے، حالانکہ یہ سیدھی دھمکی محسوس ہوندی. بیٹھے ہو اللہ ناراض ہو جاندا، محبوب آج تسی کداں دی گل مینوں کردے پئے بھی 313 کا تے میرا نام لینا کیوں نہیں رہنا؟ اے تسی کداں دی گل کیتی؟ میں چاہواں جنے مرضی نبی ہور بھیج دیواں، میں جنہیں چاہے مرضی ہو رہے صحابہ بنا دیوا، جنہیں چاہے مرضی میں نام لینے والے بنا دیوا. محبوب کریم علیہ السلام نے محبوبانہ انداز میں یہ جملہ بولا. اس جملے کی اہمیت نو یا سرکار جان دے یا پھر مالک جان دے جنہوں سمجھ آ کو سبحان اللہ. یا اللہ جے میں 313 لے کے آیا تے جی آج یہ ٹر گیا نا تے قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہنا. اللہ ناراض نہیں ہوا، اللہ محبوب بلکہ محبوب کے اس جملے پہ رب کو پیار آ گیا، رب کو پیار آ گیا. فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا دیکھ میرے محبوب کی کہندے پہ ہو. اے میکائیل جی مولا، فرمایا دیکھ میرے محبوب کی کہندے پہ. یا اللہ ساڑھے واسطے پھر کے حکم ہے. فرمایا چل جبرائیل 2000 فرشتے تو لے کے چل، 3000 تو لے کے چل، 4000 تو لے کے چل. فرشتے دے این فرشتے قطار در قطار قطار در قطار میدان بدر دے وچ آ گئے. تسی دسو اینے فرشتیاں دی لوڑ کڑی پئی کھڑی سی؟ کلا ملک موت ہی آ جاندا تے بتا سار نہیں سی جانا. بیٹھے ہو کے واقعہ جی کلا اسرائیل آ جاندا جے سب دی روح قبض کردا ہے، جو کلا وہی آ جاندا تے سارے لگے نہیں سی گئے، سارے رگڑے گئے سن. لیکن مالکہ نے وہ نہیں فرمایا چل بھئی 4000 5000 3000 1000 چلو فرشتے قطار در قطار. علماء تھے بول اٹھے مفسرین اور کہنے لگے فرشتہ تے ایک ہی بڑا سی. اسرائیل نہ آندا نا جے باقی آئے سن انہاں وچوں بھی ایک ہی بڑا ہا، ایک کو پر ماردا تے 1000 چوکے او ماردا. لیکن انہیں پھر آئے کیوں؟ فرمایا محبوبہ نے بلایا تے محبوبہ دے اس بلاون دے پروٹوکول واسطے آئے نے. میں فرشتوں چلو اگرچہ تم اکیلے ہی کافی ہو، ایک ہی فرشتہ کافی ہے، لیکن قطار در قطار چلو میرا محبوب بلا رہا تو آنو. بہت ٹھنڈی سبحان اللہ کی دب کیا کہ سبحان اللہ. اللہ پاک نے مدد فرمائی ہے لیکن کن کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے. اگر مدد اے والا سلسلہ شرک ہوندا تے پھر جبریل مدد کرنے واسطے آیا کھڑا ہے، باقی فرشتے مدد کرنے واسطے آئے. فرشتے ہیں، فرشتے بھی رب کے بندے ہیں، وہ رب نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. تو اگر ملائکہ مدد واسطے رب نے بھیجے نے تو سمجھ آندی پئی ہے پھر مدد والا جو سسٹم ہے شرک نہیں ہے، عین دین دے مطابق ہے. جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ. ولی بمانا مددگار، اللہ کی مدد کرنے والا. تو جدو کوئی بندہ اللہ دے دین دی مدد کردا ہے، دین دی مدد کردا رہندا ہے پھر ایک وہ ویلا آ جاندا ہے کہ اللہ ادھر مددگار بن ویندا ہے. اور جی میں رستے چ مانا کردا آنا کہ ولی با مانا محبت اور محب. اگر بندہ محب ہوندا ہے تو وہ بندہ رب دا محبوب بھی ہوندا ہے. تے جے بندہ محافظ ہوندا ہے نا، ولی اللہ اللہ کا ولی محافظ ہوندا ہے تو محفوظ بھی ہوندا ہے. ایویں کر کے جے ولی اللہ کا مددگار ہوتا ہے تے اللہ بھی اون دا مددگار ہوندا ہے، اون دی کانڈ تے رب ہوندا ہے. جنوں سمجھ آ گیا کو سبحان اللہ. اولیاء اللہ ہن تسی اپنے اندازہ کرو جد نال پیار کرن والا رب ہوئے جس بندے دے نال تے جدا محافظ بھی اللہ ہوئے تے جدا مددگار بھی اللہ ہوئے، دسو او دے نال مقابلہ ہو سکدا ہے؟ تد کر کے رب نے خود ارشاد فرمایا سے محافظ بھی انہاں دے اسیاں، مددگار بھی انہاں دے اسیاں تے پیار کرن والے بھی انہاں دے اسیاں.
تے جنہاں نال اسا پیار کریے، جنہاں دے مددگار بھی اسی ہوئیے تے جنہاں دے محافظ بھی اسی ہوئیے، وہ پھر کون ہے؟ یا اللہ کون ہے؟ فرمایا لا خوف علیہم، انہاں نوں کوئی خوف نہیں جی، مددگار جو اسی بیٹھے ہیں لا خوف علیہم۔ یہ میں اس کی تفسیر عرض کر رہا ہوں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، جنہاں نال مالکاں نوں پیار ہو جاوے پھر انہوں غم بھی کوئی نہیں رہندا۔ تد کر کے رب کا قرآن کہہ رہا ہے ولا ہم یحزنون، اے انہاں نوں ڈر بھی کوئی نہیں ہے تے انہاں نوں غم بھی۔ توجہ کریا جی، میں جٹ کی مثال دے کے ایک گل سمجھانا چاہنا، ایک قرآن پاک دی ایک آیت، ایک حدیث قدسی ہے، نبوی بھی ہے قدسی بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قال من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، فرمایا جن نے میرے کسی ولی نو اذیت دیتی نا، کسی ولی نو تنگ کیتا، میں اللہ دی طرف او دے نال اعلان جنگ ہے، او دے نال اعلان کسی میرے ولی نو تنگ کیتا ہے نا، پیچھے کانڈ تے مالک کھڑے، مددگار ہے کہ نہیں ہے، اللہ حفاظت کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ میں من عاد لی ولیشن، کسی ایک میرے ولی کو اذیت دی، کسی ایک ولی کو تکلیف دی، فقط آذنت بالحرب، انج ہے جی میں انہیں سانو جنگ دا چیلنج کیتا ہے، تو مر ساٹے والو جنگ دا چیلنج ہو دے نال، تو کوئی رب دے نال جنگ کر سکتا ہے۔ لہذا اتنے پھر میں نو کہنا پینا ہے جے سمجھے دا قدرہ سبحان اللہ، ریت دی کند تے چھت نہ رکھیں، ریت دی کند تے چھت نہ رکھیں، دو بیڑیاں ویچ لت نہ رکھیں، دو بیڑیاں ویچ لت نہ رکھیں، رب دے ولیاں نہ لا کے متھا ننگی تار اتے ہاتھ نہ رکھی۔ بہت ٹھنڈے سبحان اللہ۔ مالک ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، میرے کسی ایک ولی کو اذیت دی، میں خدا کی طرف اعلان جنگ ہو دینا ہے، تے رب دے نال تے پھر جنگ نہیں ہو سکتی نا، ولیاں نہ لا کے متھا تے ننگی تار تے ہاتھ نہ رکھی۔ تا مالکہ نے پہلے ارشاد فرمایا الا خبردار ہو جا، الا بھی کچھ دسدا پہ ہے، کھمبا دیکھ لو، کھمبے تے بورڈ لگیا ہوندا خطرہ 11,000 وولٹ تے چل دی پئی، جے تس ہاتھ لا سو تے جان تو جا سو، ایویں ہے کہ نہیں؟ خطرہ وہ تختی لگی ہوندی نا، وہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے، اشارہ کر دستی، خبردار کر دی، خبردار ہو جاؤ بھائی، اینو کھیل نہ سمجھا جے، اینو تماشا نہ سمجھا جے، شغل نہیں، جے اتے آن دی کوشش کیتی، ہاتھ لان دی کوشش کیتی، جان تو جا سو۔ رب نے بھی ولیاں دا ذکر کرن تو پہلے اولاد کی تختی لگا دی، بور لگا دیا، خبردار ہو، اگے سوچ سمجھ کے آیا جی، اگے اللہ دے ولی ہے، اگر اتحاد کی دیہات پایا نا، اتحاد لاؤ گے بجلی دیا تارا رو، تے جان تو جا سو، جے اتحاد پایا تے ایمان تو جا سو تو سا، اللہ خبردار ہو جا، جنہوں سمجھا کو سبحان اللہ۔ ان کا مددگار اللہ ہے، ان کا مددگار کون ہے؟ ان کا مددگار اللہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھو ایک بی بی پتر لے کے آ گئی، بہت ساری کتب کے اندر روایت موجود ہیں، جو سوانح حیات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دی کتب ہے نا، انہوں نے وچ روایت موجود ہے۔ آپ دیکھو ایک بی بی اپنا پتر لے کے آ گئی، لو جی انہوں اپنے مدرسے داخل کرو جی، پھر انہوں پڑھانا ہے، اپنے کو رکھو۔ ثابت ہوندہ ولیاں دے ادارے ہوندے نے، ولیاں دے مدارس ہوندے نے، ولیاں دے درس ہوندے نے، اکھاڑے نہیں ہوندے، ولیاں دی لکیرانی سرکساں نہیں ہوندیاں، ولیاں دے درس ہوندے نے، جتھے رب دا قرآن پڑھا جائے گا یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کا ادارہ تھا، آپ کسی ایک ادارے میں، آپ کتنے اداروں میں پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے کل مائی بی بی پتر لے کے آئی، حضور اپنے کو رکھو تو انہیں پڑھانا ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بی بی چلے جاؤ۔ واہ دیر تو بعد بی بی ملن واسطے آئی پتر نو، جدو پتر نو ویکھیا نا تے پتر دا رنگ زرد این سکا پیا، تو جدو جا کے ویکھیا تو روٹی پہ کھاندا ہے، تو روٹی بھی ہوندے نہ کھاندے پہ سالن نال جڑا پھکا جا سالن آئی،
کوئی چسکولا قسم دا سال نہ تے بی بی اپنے پتر دا رنگ ویکھ کے تے بڑی حیران ہے کہ پریشان تھی تے شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک تے ہولی غصے پہ ہوئے، لو جی میرے پتر دا کی حال کر چھڑے، جیا تہاڈی تے ساڑیاں عقیدتاں بھی انجی ہوندیاں۔ آج دنیا دار لوگاں دی جو بیعت ہوندی نا جی اور جو ارادت ہوتی ہے او دا چونکہ مقصد دنیا داری ہوندا ہے کہ جدا کام نہیں چلدا پہ چلو پیراں دے ہتھاں میں چھت دینے کام چل پئی سی گا، جن دھیاں پتراں دی شادی نہیں ہوندی پہ پیراں دے ہتھاں میں چھت دینے بچیاں دی شادی ہو گئی سی، جے نوکری نہیں لبدی تے پیراں دے ہاتھ وچ تے نوکری نہیں لبی نہیں جی حالے تو کسے پیراں دا مرید نہیں نہ ہویا اون دے پھر ذہن چ گل بہ جاندی نوکری واسطے کسے دا مرید ہونا پینا، او جا کے مرید ہوندے پھر نوکری واسطے، شادی واسطے، کاروبار واسطے، پیسے پا واسطے، مال و منال واسطے، جائیداداں واسطے، اپنے دل دی خواہشات کو پورا کرنے واسطے پھر بیعت ہونے ہیں۔ جبکہ جملہ سننا، جبکہ کپڑے آلے دکان تے بندہ جائیے نا جی او تو کپڑا لب دے، جتیاں والی دکان تے جائیے تو جتیاں لب دیاں نے، لوہے والی دکان تے جائیے تو لوہا لب دے، انج تے نہیں ہو سکتا بندہ لوہے والی دکان تے جاوے تو بندہ کپڑا جا کے منگے، جے کپڑا کدے مانگ بھی لیا تو انہیں کہنا مہربانی کر بھئی اسی کپڑے والے بیلی نہیں اسی لوہے والے بیلی ہاں، تے جے کپڑے والے کو جا کے لوہا مانگ لیا تو انہیں کہنا بھائی نہیں اسی کپڑے والے بیلی ہاں، کسی اور دکان تے جا۔ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ دنیا کے متلاشی نہیں ہوتے، نہ یہ دنیا کے طالب ہوتے ہیں، نہ یہ دنیا کے مال و منال کے لیے ڈیل کرتے ہیں۔ ہر دکاندار اپنی پروڈکٹ کو ڈیل کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ دنیا کے نہ متلاشی ہے، نہ دنیا کے طالب ہیں، نہ دنیا کے مال کو یہ ڈیل کرتے ہیں، یہ ہمہ وقت رب ذوالجلال کے یہ طالب ہے، یہ اللہ کے متلاشی ہوتے ہیں، اس کی ذات کو تلاش کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی رضا کو تلاش کرنے آتے ہیں۔ جو بندہ ان کے پاس جائے گا مال لینے کے لیے نہ جاؤ بلکہ ان کے پاس رب کی رضا لینے کے لیے جاؤ۔ یہ رب کی رضا کو ڈیل کرتے ہیں، جنہوں سمجھ آ گیا کو سبحان اللہ۔ لیکن انہاں دے کول کوئی ادھا دا مال لین آ بھی جاوے نا، چونکہ اے لجپال ہوندے نے تے سخی ہوندے نے، اگرچہ خود اے طالب اللہ کی ذات کے ہیں، اس کے قرب کے رہتے ہیں، اس کی رضا کے رہتے ہیں، مال دے نہیں تے جی انہاں دے جو کول مال منگن آ بھی جاوے تے سخی انہیں ہوندے نے، خالی موڑ دے نہیں دے چھڑ دے نہیں چل جاؤ تے جڑا اگلا بھی لل لوے بیٹھے ہو نیمی پا گئے بھی جڑا آکھے تو آیا ہے تے لے کے کی آیا ہے تے جے چل رہا ہے تے دے کے کی چل رہا ہے وہ بھی پیر ہے، وہ بھی ولی ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ مریدان دے طالب نہیں ہوندے، یقین جانو توجہ کریا جی، مرید اپنے شیخ کا طالب ہوتا ہے، مرید اپنے پیر کا طالب ہوتا ہے، لیکن ایتے تا سسٹم میں الٹ چل گیا، ایتے پیر اور مرید کے طالب ہے کہ 1000 ہو گیا جی مرید، ہاں لاکھ کرنا ہے، دس طالب ہے کہ نہیں مریدان بیٹھے ہو گے واگے ہو، 1000 میرا مرید ہو گیا لاکھ کرنا ہے، اے پھر ان دی کوشش ہوں دی لاکھ کرن دی، ان تو ثابت ہویا پھر پیر اور نا مریدان دے طالب ہو گئے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نہ وہ مریدان دا طالب ہوندہ ہے نہ مریدان دے پیسے دا طالب ہوندہ ہے، اگر وہ طالب ہوتا ہے تو صرف اللہ کی ذات کا طالب رہتا ہے، اس کی رضا کا طالب رہتا ہے۔ تو جڑا بندہ مالکان دا طالب ہوئے نا پھر مالک انہوں کسی شاید تھوڑ بھی نہیں رہن دیں دے، کسی شاید کمی نہیں آندی، پیسے پا دے مال و منال دے جاہو جلال دے گڑیاں شڑیاں کوٹھیاں ڈیرہ آستانہ بہت لمبا چوڑا آستانہ بنے، اس چیز کے ولی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ طالب نہیں ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جی ادھا دی شہوہ مالک دے بھی چھڑے نا تو اس کی ولایت میں فرق نہیں آتا، توجہ کرے جی ادھا دی شہوہ ولیاں دے کول آ بھی جاوے کوٹی شوٹی پیسہ پوسا تے او اینا شہوہ دے طالب نہیں ہوندے، سمجھ آ رہی گل؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن او بی بی بیٹھی جو پتر نو ویکھے نا تو ہولی ناراض ہون لگ پئی، حضور غوث پاک میرے پتر دا کی حال کر چھڑے، چونکہ اسا گئے ہوتے مال واسطے ہونے لہذا ساڑھے ہوتے خاطر توازے میں تھوڑی جنی کمی آ جاوے اسا ناراض ہو جانے، اور ساری عقیدت بھی گئی جو لنگر صحیح نہ لبیا تھا۔ میں نال 5 بندے لے کے گیا سی
تو اتنے مجھے صحیح پروٹوکول مینوں نہ ملیا. یہ بندے کی آکھن گے بھائی ادے صاحب جی اتنے گل بات ہی کوئی نہیں پیران دے کول. لہذا یہ عقیدت گئی. ہن بی بی ناراض ہو گئی ادے پتر دی حالت ویکھ کے بیٹھے ہو سارے. اتھوں اٹھی حضور غوث پاک دے کول آ گئی پتر دا معاملہ لے کے بھی میرے پتر دا تسا حال کی کر چھڑے. ان دا رنگ پھکا پیا گیا پیلا ہویا پیا تے سوکھ سوکھ تے ہڈیاں بنیا پیا. تو جدو حضور غوث پاک دے کول آنی اتفاق ایسا ہوا جدو آپ دے کول پہنچی تھی آپ ہی کھانا پہ کھاندے ہے گو. جی سبحان اللہ تسی نہیں آخری تے میں راوی تے جا کے بیان کر لوا میں جا کے کہاں جی بھئی گل تواڈے نال کردا پیا سبحان اللہ تسی آخری نہ جا رہا ہو دب کیا کو سبحان اللہ. اپنے بیٹے کو دیکھا وہ بھی کھانا کھا رہا تھا اوندا سارا پھکا پھوکا تے واپس بی بی ہن غصے نال ناراضگی دا اظہار کر دیا حضور غوث پاک دے کول آئی. جدو آپ دے کول آئی اتفاق نال آپ بھی کھانا تناول پہ فرماون تے جڑی شے میں آپ کھانا کھاندے پے وہ مرغا سی دیسی. لو جی بی بی اور ہور پارا چڑھ گیا آپ مرغے کھاویں میرے پتر نو تے پھکا کھانا کھلاندے پے. لو جی سارا غصہ کر چھڑیا پیرا تے پیرا نے پیر تے کہنے لگے حضور آ کیڑی گل ہے میں پتر دی تے تانوں پچھو رکھوالی ہو سی اتھے میں بے فکر ہو کے گئی ہاں بھی میرے اپنے گھر پتر لگا بندہ ہے میں رولا ہی کونی تسی بڑے ذمہ دار قسم دے بندے ہو تے میرے پتر دا کی حال کر تے آپ تسی مرغے کھا دی جاندے ہو تسی کی کیتا ہے. آپ نے فرمایا بی بی بہ جا. حضور غوث پاک آپ جمالی بھی بہت تھے جلالی بھی بڑے آئے. ہاں بہو جمال والے سن تے جلال والے بھی بہو سن ایویں جھٹ دے وچ ٹھا پا کر کے انج کردے ہوندے سن بہو جلال والے سن. 11ویں والے پی ایویں تے نہیں فرمایا ہر پیر دی گردن تے میرا پیر ہے کسے گل نال فرمایا. فرمایا بی بی بہ جا. بی بی بہ گئی. آپ نے تسلی نال کھانا کھا کے نا ہڈیاں جڑی ہوئیاں سیڈ تے رکھ کے نا تے پھر بی بی سامنے بیٹھی تے بی بی دے سامنے ہڈیاں نو آکھیا قم باذن اللہ. ہڈیوں کو کہا او مرغیا اٹھ اللہ دے حکم نال. بی بی ویکھدی پئی تے مرغے اور اٹھ پئے. آپ مگے بی بی تیرے پتر دا مرغا پکا پکا بند نہیں کیتا آلے انہوں دالا کھواواں گے ایتھے ادو لے آنا ہے جدو ادے کل آ سودا آیا. نہیں گل سمجھے ہو جب وہ اس مقام پہ آئے گا تو مرغے کھائے گا. ثابت ہوتا پیرانے پیر دی گل تو پتہ لگیا مرغے وہ کھاوے جن دے کول کوئی شے ہوئے تو جڑا ویلے مرغے پاڑی جاوے کیوں جی بیٹھے ہو کے بھاگے ہو. ایک اور گل سنے ٹائم ہوتے ہو گیا لیکن ایک گل میں سنانا چاہنا جو حضور غوث پاک انج واز پہ فرماون واز پہ فرماون ہزاراں دا مجمع ایک چیل اڑدی حضور غوث پاک مجمع دے اوتے آ کے انہیں شور پایا چا جدو شور پایا نا تے ایک انسانی فطرت ہے جی میں تسا بیٹھے ہو تے باہر اچانک دھڑام ہوئے سارے پیچھے ویکھنا اے نہیں ویکھنا بیان ادھر ہوندا پہ سارے توجہ ادھر ہو جان اوتے آ کے چیل لگا شور تے پایا چیخن لگ پئی تے سارے دی توجہ اتے ہو گئی. آپ بیان پہ فرمانا آپ جلال چاہ گئے آپ نے اتے تکیا بھی نہیں بھی اتے کیش ہے ویکھیا بھی نہیں گا بس میں بیان پہ کر دے جدو عوام اپنے مریدان دی تحقیق مندہ دی جو توجہ ادھر ویکھی نا کہ میرا بیان چل کے توجہ ادھر کیتی ہے بس اس سے کہا دے جلال چاہ گئے. آپ نے فرمایا اے مالکا او تے شور پانے والے تینوں کی ہو گیا کیڑی شے تے کو کی ہو گیا. اللہ کے حکم سے تیری گردن اڑ جائے بس انج کہنا سی ان دی دھان کے دائیں تھے ان دا دھاڑ کے دائیں تھلے ڈگ پہ عوام ساری ڈر گئی. آپ دا وعد شروع ہے بیان فرما رہے جدو بیان ختم ہویا تے ساری عوام جا رہی ہے حضور غوث پاک آپ ہی اٹھے تے جدو باہر نکلے نا تے باہر سین دے وچ او جڑی چیل سی او ڈھیر ہوئی پئی. آپ نے ویکھیا ہویا آ کی ہوئے مریدوں کو پوچھے آ کیش ہے انہوں ماریا کنے عرض کی حضور جو تسی ارشاد فرمایا سی او یہ تو شور کدی پئی آئے تے یہ نو تسی آکھے بے گردن اڑ جا. اچھا وہ تو اے ہائی جی حضور اے ہی فرمایا او چل اٹھ جا اسی تینوں مان واسطے نہیں آکھے سمجھان واسطے آکھے فرمایا چل اٹھ جا. بس اے نہیں گل کیتی تے انہوں اڑاڑی ماری ہے او گئی اڑ گئی. جے کو سمجھ جا کو سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی اولیاء اللہ. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا محافظ اللہ ہوتا ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا مددگار بھی اللہ ہوتا ہے. تے جڑے اتنے ڈاڑی پاور والے ہون انہاں نوں گن مان رکھن دی لوڑ اللہ تواڈی